السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامد و مصلی اما بعد، محترم ناظرین، صدقہ گناہوں سے بچنے کا بہترین ذریعہ ہے، یا پھر صدقہ گناہوں کو مٹانے کا بہترین ذریعہ ہے۔ صدقہ زندوں کو بھی فائدہ دیتا ہے، مردوں کو بھی فائدہ دیتا ہے۔ آدمی اگر مر جائے اور اس کے گھر والے اس کی جانب سے صدقہ کرنا چاہے تو یہ صدقہ مرنے والوں کے حق میں بہت ہی مفید عمل ہوتا ہے۔ یعنی اگر قبر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے سزا ہو رہی ہے، آدمی صدقہ کر رہا ہے مرنے والے کی جانب سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ مرنے والے کی جانب سے صدقہ قبول کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب کو روک لیتا ہے۔ اتنا اہم معاملہ ہے صدقے کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اس معاملے میں کیا فرماتی ہیں کہ مرنے والے کی جانب سے صدقہ کرنے سے مرنے والوں کو فائدہ پہنچتا ہے کہ نہیں پہنچتا ہے۔ حدیث وعن عائشہ ان رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ان امي افتلتت نفسها واظنها لو تكلمت تصدقت فهل لها اجر ان تصدقت عنها قال نعم رواه البخاری في کتاب الجنائز۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، راویہ حدیث جیسا کہ پتہ چلا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ وہ فرماتی ہیں کہ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں ان امی افتلتت نفسها، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں کی موت اچانک ہو گئی ہے، وَأَظُنُّهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ، اور مجھے یقین ہے کہ اگر میری ماں کو بولنے کا موقع ملتا تو میری ماں صدقہ کرنے کا حکم دیتی۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موقع ملا نہیں، فَهَلْ لَهَا أَجْرٌ إِن تَصَدَّقْتُ عَنْهَا، اگر میں اپنی ماں کی جانب سے صدقہ کروں تو کیا میری ماں کو ثواب پہنچے گا، کیا میری ماں کو نیکی پہنچے گی؟ قال نعم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، آپ اپنی ماں کی جانب سے صدقہ کریں گے تو یہ صدقہ آپ کی ماں کو فائدہ پہنچائے گا، آپ کی ماں کو فائدہ ہوگا۔ محترم ناظرین، غور کرنے کی بات ہے، یہ ذہن اولاد میں کب پیدا ہوگا؟ جب ہماری اولاد شریعت کے مطابق زندگی گزارنے والی ہو، جب ماں باپ نے تربیت جو کیا ہے تو اصول شریعت کے نہج پر تربیت کیا ہوا ہوگا، ورنہ جو اولاد نالائق ہوگی، دنیا دار ہوگی، وہ اولاد یا پھر ایسی اولاد کے ذہن میں کبھی بھی یہ بات نہیں آئے گی کہ ماں مر گئی ہے، ماں کو ثواب پہنچانے کے لیے صدقہ کرنا ہے۔ کیوں؟ ماں زندہ ہوتی ہے، اس وقت ہی ایسی اولاد ماں کو بہت سمجھتی ہے، ہم نہیں کھلائیں گے، ہم نہیں پلائیں گے۔ یہاں تک دیکھا گیا ہے ماں بیمار ہے، ماں تڑپ رہی ہے، ماں ترس رہی ہے دواؤں کے لیے، لیکن بیٹے کے کانوں میں جوں تک بھی نہیں رینگنا ہے۔ وہی بیوی بیمار ہو جائے، بچے بیمار ہو جائے، وہ آدمی تڑپ جاتا ہے، وہ آدمی بے چین و بے قرار ہو جاتا ہے۔ بوڑھی ماں کراتے ہوئے رات گزار رہی ہیں، بیٹے کو کوئی فکر نہیں۔ محترم ناظرین، ایسا بھی دیکھا گیا ہے، 2 بھائی ہیں، 4 بھائی ہیں، میں ماں کو کھلا نہیں سکتا ہوں، میں باپ کو کھلا نہیں سکتا ہوں، 10 دن کھلاؤں گا۔ باری تقسیم، 10 دن ماں ایک بیٹے کے یہاں کھاتی ہے، اگر 11واں دن آ جائے، یہ بھی دیکھا گیا کہ 11واں دن آ جائے، ماں وہاں موجود ہے، ماں کے لیے اس گھر میں کھانا نہیں بن رہا ہے۔ کیوں؟ ماں میری باری ختم، میں تجھے کھانا نہیں کھلاؤں گا، فلاں بیٹے کے پاس جاؤ۔ اس کا ذہن یہ ہو کہ زندے میں جو ماں کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرے، جو ماں پر ایسا ظلم کر رہا ہو، کیا مرنے کے بعد وہ بیٹا کہے گا کہ میں اپنی ماں کے لیے صدقہ کروں؟ ضرورت اس بات کی ہے، اور ماں باپ کو چاہیے کہ اپنی اولاد کو اس قابل بنائیں کہ آپ کی وفات ہو، آپ یہ دنیا چھوڑ کر کے جائیں تو آپ کے اس دنیا کے جانے کے بعد آپ کے لیے دعائیں کرے، آپ کے حق میں صدقہ کرے۔ ایک اور صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، صدقہ کی بات کرتے ہیں۔ کیا بات کرتے ہیں؟ حدیث وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان سعد بن عبادہ توفیت وهو غائب عنها فقال یا رسول اللہ ان امی توفیت وانا غائب عنها اینفعها شیء ان تصدقت به عنها قال نعم قال فإني أشهدك أن حائطي المخراف صدقة عليها رواه البخاری في کتاب الوصیہ۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، راوی حدیث حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔ وہ فرماتے ہیں
کہ میری ماں کی وفات اس وقت ہوتی ہے جب میں ماں کے پاس موجود نہیں تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میری ماں اس دنیا کو چھوڑ کر کے جا چکی ہیں, اور میری ماں کی جس وقت وفات ہوئی تھی میں اپنی ماں کے پاس موجود نہیں تھا. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اَيَنْفَعُهَا شَيْءٌ إِن تَصَدَّقْتُ عَنْهَا, اگر میں اپنی ماں کی جانب سے صدقہ کروں تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ میری ماں کو ثواب دے گا؟ بیٹا ہو تو ایسی تربیت ہونی چاہیے. کہتے ہیں ہاں, آپ اپنی ماں کی جانب سے صدقہ کریں گے, اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ماں کو فائدہ پہنچائے گا. کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, فَإِنِّي أُشْهِدُكَ, میں آپ کو گواہ بناتا ہوں, أَنَّ حَائِطِي الْمِخْرَافَ صَدَقَةٌ عَلَيْهَا, میرا یہ جو مخراف نامی باغیچہ ہے, یہ پورا کا پورا باغیچہ میں صدقہ کرتا ہوں اپنی ماں کی جانب سے. اللہ اکبر. اولاد ایسی ہو تو ماں باپ مر جائے اس کے باوجود بھی یہ اولاد نیکی کا ذریعہ بنی ہوئی رہتی ہیں. تو مخراف نامی, مخراف یا تو اس باغیچے کا نام تھا یا تو وہ باغ بہت ہی پھلدار تھا جس بنا پر یہ نام دیا گیا, یعنی جو پھلدار جو باغیچہ ہے یا پھر مخراف نامی جو باغیچہ ہے میں اپنی ماں کی جانب سے صدقہ کرتا ہوں. تو محترم ناظرین, دیکھا آپ نے کہ میت کی جانب سے صدقہ کرنا کتنا اہم معاملہ ہے اور صدقہ کرنے کی کتنی زیادہ اہمیت ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم میت کی جانب سے صدقہ کریں تاکہ میت کو مرنے کے بعد بھی فائدہ پہنچتا رہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں.